السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک انتہائی اہم، حساس اور ہمارے زمانے کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ وہ موضوع ہے رقیہ شرعیہ۔ رقیہ شرعیہ کیا ہوتا ہے، اس کے شرعی ضوابط کیا ہیں، اور اس کے حوالے سے دین میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں رقیہ کے موضوع کو لے کر کے کس طرح کے مفاسد پائے جاتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ یہ کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی وضاحت آپ ناظرین کے لیے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سادہ سے الفاظ میں رقیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذکر اور دعائیں یا قرآنی آیات جن کے ذریعہ شفا طلب کرنے کی نیت سے مریض پر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، چاہے وہ آیتیں ہوں، دعائیں ہوں، جو ثابت شدہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا قرآنی آیات ہیں جن کے متعلق ہدایت رہنمائی کی گئی ہے، ان کے ذریعہ شفا کے طلب کے لیے مریض پر پڑھ کر دم کرنا، یہی رقیہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے، آپ نے خود بھی اپنا رقیہ کیا ہے اور دوسروں کا بھی رقیہ آپ نے کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کا رقیہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ دین نے بھی رقیہ کی اجازت دی ہے۔ لیکن رقیہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس لیے کہ رقیہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جو ثابت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو رہنمائی آپ سے ملی ہو وہ بس اسی پر اکتفا کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں ایجادات نہ کی جائیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل رہا ہو اس کو مد نظر رکھ کر لوگوں کا رقیہ کیا جائے، لوگ اپنا رقیہ کریں، خود کریں، دوسروں کو کریں، لیکن اس میں جو قرآن و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے اس کے مطابق اور اس کے حدود و دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے تجاوزات پیدا ہو چلے ہیں، اور بلکہ منکرات اور بدعتیں اس باب میں داخل ہو چکی ہیں جن سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ شیخ، آپ نے کہا کہ رقیہ کا معاملہ توقیفی ہے۔ توقیفی یعنی آدمی اپنی مرضی سے کسی بھی دعا کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے، نہ قرآنی آیات کا انتخاب کر سکتا ہے، اور جو بھی رقیہ وہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ تو یہ رقیہ کے توقیفی ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے، پہلے اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دعائے مطلق ہے، ایسے ایک مطلق رقیہ ہے، آپ قرآن کی کسی بھی آیت سے شفا کی طرف سے قرآن کی آیت پڑھ لیں یا کوئی بھی دعا کر لیں، آپ یہ کہیں کہ یا رحمان ارحمنی، تو یہ مطلق دعا کے طور پر تو جائز ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ رقیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ رقیہ ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ رقیہ ہے، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خصوصی تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ خصوصی تاثیر ظاہر سی بات ہے غیبی علم ہے، اور یہ جو ہے نبی کے بتائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اپنے رقیے مجھ پر پیش کرو، اور رقیوں میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں کوئی شرک نہ پایا جاتا ہو۔ جتنے صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی رقیہ کے لیے، اپنے اپنے رقیوں کے لیے، تو آپ نے ان سب سے کہا کہ مجھ پر اپنے رقیے پیش کرو۔ حتیٰ کہ حضرت اسماء بنت عمیس جو حبشہ ہجرت کر گئی تھیں اور وہ 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اپنا رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ بھائی اس میں شرک پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اتنی تمیز تو ان کے اندر تھی کہ کسی چیز میں شرک ہے کہ نہیں ہے۔
تو پھر صرف یہ جانچ کرنے کے لیے کہ اس میں شرک ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دکھانے کی ضرورت یہ ہے کہ بتاتے خود جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں رقیہ کے طور پہ ان کا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو اوکے کرانے کے لیے یا اس کو فائنل کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو۔ ایسے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا رقیہ پیش کیا، اور آل حزم نے اپنا رقیہ پیش کیا، ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا، اور جب آپ نے یہ کہا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے وہ رقیہ کیا۔ تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رقیہ توقیفی ہے۔ اب یہیں سے یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کہ لجنہ دائمہ جو سعودی عربیہ کی ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے علماء کے فتاوی، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں آیت اتنی بار پڑھی جائے امتحان میں کامیابی کے لیے یا فلاں بیماری کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب چیزیں کہ اپنی طرف سے متعین کرنا درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ واضح فتاوی علماء کے موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی، اور آج تو لوگوں نے اس باب میں اتنا توسع اختیار کر دیا ہے کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھائی فلاں دعا شوگر کی بیماری کے لیے ہے، فلاں دعا ہارٹ اٹیک کے لیے ہے، فلاں دعا بلڈ پریشر کے لیے ہے، اور فلاں آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ٹی وی سے نجات مل جائے گی، اس سے کینسر سے نجات مل جائے گی۔ یہ سب کیا ہے، اٹکل والی باتیں ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جرات ہے کہ لوگ ایک غیبی معاملے میں اپنے طور پر کوئی چیز متعین کریں، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ اہل بدعت نے جب اس میں توسع اختیار کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ شیخ، جب تجربے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ رقیہ کے معاملے میں یہ بات بولتے ہیں کہ فلاں آیت کے بارے میں تجربہ کیا گیا کہ وہ اتنی بار پڑھی گئی تو فلاں آدمی کو بخار سے شفا ہو گئی، یا فلاں صورت پڑھنے سے اس کی ہارٹ اٹیک کی بیماری دور ہو گئی۔ تو رقیہ کے معاملے میں تجربے کی کتنی اہمیت ہے یا اس کا کتنا دخل ہے؟ اگر واقعتاً لوگ یہ کہیں کہ اچھا، اب لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی بہت ہوتی ہے کہ فائدہ ہوا، یعنی فلاں آدمی نے کیا تو اس کو فائدہ ہوا، اور تجربہ ہوا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں تجربے کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ نہا عن النذر وقال انہ لا یأتی بخیر وانما یستخرج بہ من البخیل۔ یہ صحیح کی روایت ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے روکا ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نظر سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ صرف بخیل سے مال نکال لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن اللہ قدرہ له۔ نظر یعنی منت ابن آدم سے کسی ایسی چیز کو قریب نہیں کرتی جسے اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ کیا ہو۔ ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخیل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نظر تقدیر کے مطابق ہو جایا کرتی ہے، اسی طرح بخیل سے وہ سب نکال دیا جاتا ہے، ما لم یکن البخیل یرید ان یخرجہ، جو وہ نکالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صحیح روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ سینکڑوں لوگوں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ مجھے یہ مصیبت ہوئی تھی، میں نے نظر مانی، مجھے فائدہ ہو گیا، اور اس سے ان کا یقین راسخ ہو جاتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پیر کے لیے نظر مانی تھی، فلاں مزار کے لیے نظر مانی تھی، میں دریا میں پھنس گیا تھا، میرا کام پھنس گیا تھا، لیکن جو ہے جب میں نے نظر مانی تو میرا کام پورا ہو گیا، پھر میں نے اپنی نظر پوری کی۔ تو آپ بتائیے کہ جس کام کو 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑی جو حقیقت واضح ہوتی وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ ہو جائے وہ جائز نہیں ہو جاتی یا وہ بہتر نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز شرعی ہے، کون غیر شرعی ہے۔ اب جہاں تک تجربے کی بات ہے تو تجربہ حصی اور مادی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک دوا ہے، شہد ہے، آپ اس کو کھا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہے، نقصان ہے، یہ حصی مادی چیز ہے، تجربات سے گزار کر اس کا تجزیہ کر کے کیمیکل اور یہ تمام چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں کہ فائدہ مند ہے کہ نقصان ہے۔ لیکن معنوی چیزوں میں جو اس کا کوئی ضابطہ، اس کی ضابطہ بندی ممکن ہی نہیں ہے، کبھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، تو تقدیر کی موافقت سے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مزار پہ گیا اور فلاں مزار سے مجھے لڑکا ملا،
فلاں مزار سے میری مراد پوری ہوئی، فلاں مندر میں گیا اور میں نے فلاں مندر میں مراد مانگی، اور جو جو جاتا ہے وہاں پر اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ ایسے واقعات و قصے عوام میں بہت مشہور و معروف ہیں، لیکن تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جانا وہاں جائز ہے یا مانگنا جائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے الگ شرعی دلیل کی ضرورت ہے، شریعت نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو ایسے رقیہ کے بھی معاملات میں اسی لیے صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات پیدا کرے وہ مسترد ہے، مردود ہے۔ ایسے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان سب مشکلات اور مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا، اور آپ نے ان مشکلات کے ساتھ تعامل میں کون سا رویہ اپنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کاہنوں، جھاڑ پھونک کرنے والوں، جنات، بھوت، پریت اور اس طرح کی مشکلات کا بدشگونی، نحوست، جادوگری، یعنی جتنی چیزیں آج معاشرے میں رائج ہیں وہ سب پوری یعنی بتمام و کمال بلکہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بتائیے کہ کیا اس کا یہ حل پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ٹرینڈ کیا ہو کہ تم لوگ رقیہ کرو، کیونکہ معاشرے میں غلط قسم کے جھاڑ پھونک کرنے والے کاہن، جادوگر چھائے ہوئے ہیں، تو اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے راقی تیار کریں، اپنے جھاڑ پھونک کرنے والے تیار کریں، ان لوگوں کا عقیدہ سدھاریں اور جھاڑ پھونک کر کے ان کو ٹھیک کرتے رہیں، تو اس طرح لوگوں کی عقیدت ان کے ساتھ جم جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ کہیں کیا اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام نہیں کیا، بلکہ ان کو عقیدہ توحید سکھایا، اللہ پہ توکل کرنا سکھایا، اور تقدیر کے متعلق ان کو حقائق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے یہ بتایا کہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک آزمائے گئے، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ مشکلات کا شکار ہوئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کا شکار ہوئے۔ تو اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رقیہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تاثیر کی بات آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یا رقیہ میں جتنی تاثیر ہو سکتی ہے اتنی تاثیر کسی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کا رقیہ نہیں کرتے تھے، اکا دکا واقعات چلتے پھرتے آپ نے رقیہ کر دیا، یہ ثابت ہیں۔ لیکن میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت عمیس جو جعفر طیار کی بیوی ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کے بچے کچھ کمزور بیمار ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، ان میں کمزوری بیماری نظر آتی ہے؟ تو ان کی بیوی نے یعنی حضرت اسماء بنت عمیس نے یہ بتایا کہ ان پر جو ہے نظر بہت تیزی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا رقیہ کر لو۔ تو رقیہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موضوع کون تھا؟ آپ نے خود کیوں نہیں رقیہ کر دیا؟ اس لیے کہ آپ کسی خاص شخصیت کے ساتھ اس موضوع پر کسی کو جوڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ حضرت اسماء نے خود رقیہ کیا اور اپنا رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ ایسے ایک انصاری آیا کہ حضرت شفا وہ رقیہ کرتی تھی لیکن میرا رقیہ نہیں کر رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اپنا رقیہ مجھ پہ پیش کرو۔ جب انہیں پیش کیا تو آپ نے اس رقیہ کو فائنل کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رقیہ کر دو۔ حالانکہ آپ کہتے کہ بھائی شفا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں موجود ہوں، یا بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت سعد ابن وقاص جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ابی ابن کعب قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ سب موجود ہیں، تو بھائی ان سے رقیہ کراؤ جو ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزانہ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور ہاتھ پہ پھونک کے یا تھتکار کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو میں نے پڑھ کر آپ کے اوپر دم کیا، لیکن ہاتھ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برکتی تھا اس لیے ہاتھ انہیں کا پھیرا۔ تو اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اماں عائشہ نے خود کیوں رقیہ کر دیا، حضرت ابوبکر کو کیوں نہیں بلا دیا، حضرت عمر ابن خطاب کو کیوں نہیں بلا دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنا رقیہ خود کر لے، اپنے گھر والوں کا رقیہ خود کر لے، اس کے لیے کسی خاص آدمی کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رقیہ اسپیشلسٹ بن گیا، رقیہ کا کاروبار انہوں نے کھول لیا،
رقیہ کے لیے کلینک کھول لی یا اجتماعی رقیہ کا کوئی نظم بنایا. ہاں پہلے تو لوگ اتنے رقیہ کے عادی تھے. میں آپ کو مسلم شریف کے ایک حدیث سناتا ہوں. ایک آدمی تو اللہ کے نبی کا رقیہ کرنے پہنچ گئے تھے. حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ میں تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک پاگل آدمی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو کوئی جو ہے اوپری بلا لگ گئی ہے, کوئی آسے اسے مس کی کوئی شکایت ہے. تو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انی ارقی من حاضر ریح. اور امام نووی نے فرمایا کہ مسلم کے علاوہ دیگر روایتوں میں ارقی من حاضر ارواح ہے کہ ان روحانی جو ہے بلاؤں کا میں علاج کرتا ہوں. اور انہوں نے ریح کا مطلب جو ہے مس بتایا ہے, یعنی جنات وغیرہ جن زدگی یا آصف زدگی ہی اس کا مفہوم بتایا ہے. تو کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں, اگر آپ کو ایسی کوئی شکایت ہے تو میں آپ کا رقیہ کر دیتا ہوں. میں تو رقیہ کرتا ہوں, لوگ اچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بحث حجت نہیں کہ آپ نے کہا اچھا سنو, اور آپ نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ او کما جاء فی الحدیث. تو انہوں نے کہا کہ ذرا ایک بار پھر سے سنانا. پھر سنایا, کہا اچھا پھر ایک بار سنا دو. 3 بار انہوں نے ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہا کہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلمات هذه, کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا, جادوگروں کا سنا, شاعروں کا سنا, لیکن آپ نے جو بات سنائی ہے اور جو کلام سنایا ہے ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا. لقد بلغنا ناعوس البحر, یہ تو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے ہوئے کلمات ہیں. اور کہا کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو ہے یہ سچا دین ہے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, میں مسلمان ہوتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ کراچی جو ہے مسلمان ہو گیا اور پھر بعد میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رقیہ کا پیشہ بدستور جاری رکھا ہو. یہ سارے پیشے ختم ہو گئے اس لیے کہ عقیدہ توحید آئی تو یہ سب پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. ایک بات دھیان رکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فہو لہ قرین. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پہ شیطان متعین کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. یا ایسے ہی فرمایا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون, کہ شیطان کا غلبہ ان پہ چلتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, شیطان کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی عقیدہ توحید کو مضبوط کرے اور جو ہے ذکر و اذکار جو مسنون ہیں اس کی پابندی کرے, نیک کاموں کی پابندی کرے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے, تو انشاءاللہ اس طرح کی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اصل مضبوط عقیدہ ہے. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے خود ہی سزا کے طور پر ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے. ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے, جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ رقیہ کرنا اور رقیہ کرانا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آدمی بیمار ہے وہ خود پر رقیہ کر لے, دعائیں کر لے, یہ ایک الگ چیز ہے, اور کسی سے جا کر کے رقیہ طلب کرے یہ ایک الگ چیز ہے, اور دونوں کے حکام الگ ہیں. تو اس کے معاملے میں کیا تفصیلات ہیں وہ بتائیں. دیکھیے مشہور حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بے حساب کتاب جائیں گے. تو اس میں یہ فرمایا گیا ان لوگوں کے وصف میں کہ لا یسترقون, ایک وصف ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ طلب کرنا, رقیہ خود کر لینا یا کوئی آدمی خود بخود اس کا رقیہ کر دے کسی کا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی سے رقیہ طلب کرنا کیا ہے, یہ توکل میں کمی کی بات ہے. اسی لیے دوسری حدیث آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اکتویٰ او استرقیٰ فقد بریٰ من التوکل, کہ جس نے دغوایا یا رقیہ طلب کیا کسی سے وہ توکل سے بری ہو گیا. اس کی وجہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے, بڑا اچھا تبصرہ کیا اس پہ, یہ کہ یہ چیزیں کیا ہیں, یقینی نہیں ہے کہ اس سے شفا حاصل ہو جائے گی, ایک مضمون چیز ہے. آپ جب کسی علاقے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس سے شفا مل جائے گی, بلکہ ایک آپ کو ایک مطلب ایک امید سی ہوتی ہے یا ایک گمان سا ہوتا ہے کہ اس سے شفا مل جائے گی جو ہے. تو اس لیے جو ہے ایسی چیزوں میں ترک کر دینا ہی زیادہ اولا اور بہتر ہے, اور آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے, توکل کرے اور اللہ سے امید رکھے, مانگے, تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ملے گا اور دوسروں پر بھروسہ کرنے سے بچے گا. اور اس سلسلے میں دوسروں پر اعتماد کرنا جو ہے کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ لوگ دوسروں سے رقیہ طلب کرتے پھریں.
بلکہ اس بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا رقیہ خود کر لیا کریں۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ بھی آپ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کی اپنی مصیبت ہے وہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحاح کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے گا، اپنی بپتا اور مصیبت کو اللہ کے سامنے رکھے گا، دوسرا آدمی اتنی اس طرح نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ لیست النائحۃ السکریٰ کالنائحۃ المستاجرہ، کہ جس عورت کا بچہ مر گیا ہو اس کے رونے میں اور جو کرائے کے رونے والی منگائی جاتی ہے اس کے رونے میں فرق ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کی اپنی مصیبت ہے وہ جس قدر اللہ سے کے سامنے جھک سکتا ہے، جس قدر اچھی طرح سے اپنی بات رکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی اس کی وکالت اس مسئلے میں نہیں کر سکتا ہے۔ ایک سوال شیخ اس حوالے سے بھی کرنا ہے کہ جیسے اب ہمارے دور میں ایک باقاعدہ ایک لفظ بہت مشہور ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، الراقی، رقیہ کرنے والے۔ اب ان میں سے بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے باقاعدہ پیشہ ہوتا ہے رقیہ، ان کی ایک فیس متعین ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، پر سٹنگ فیس ان کی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر پیسہ لیے رقیہ کر رہے ہیں۔ تو یہ راقی، اس کی تاریخ کیا ہے اس لفظ کی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سلف کے زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو باقاعدہ راقی کی حیثیت سے معروف تھے اور لوگ ان کے پاس مستقل رقیہ کرانے کے لیے جاتے تھے، یا وہ مستقل لوگوں کا رقیہ کرتے تھے اور اس حوالے سے ان کی شہرت تھی؟ کیا یہ کب سے یہ معاملہ پایا جاتا ہے؟ کیا صحابہ یا سلف کے زمانے میں اس طرح کا کوئی پیشہ یا کوئی لفظ معروف تھا؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جھاڑ پھونک کرنے والے یا غیبی امور کی خبر دینے والے یا اس طرح کے مسائل کو حل کرنے والے کاہن کے نام سے یا ساحر کے نام سے جانے جاتے تھے، اور کچھ راقی بھی تھے کہ رقیہ کرنے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو لیکن جب اسلام آ گیا تو صحابہ میں سے کوئی بھی آدمی اس بات سے مشہور نہیں ہوا کہ وہ رقیہ کرنے کا پیشہ اختیار کرتا ہے، یا فلاں الراقی کے نام سے نہیں مشہور ہوا۔ ایسے ہی خیر القرون میں کوئی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ فلاں الراقی تھا۔ یہ تو ہے کہ بھائی محدث ہے، فلانا فقیہ ہے، اور فلانا عالم ہے، فلاں خطیب ہے، یہ سب چیزیں ہیں، قاری ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں الراقی۔ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی یا اس کو خاص پیشے کے طور پر نہیں اختیار کیا۔ تو یہ جو پیشہ اور حرفت کے طور پر لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، یہ بھی ایک منکر اور ایک بدعت ہے، جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ائمہ دین سے ہی ثابت ہے کہ انہوں نے بات کی اجازت دی ہو کہ کوئی آدمی اس کے لیے فارغ ہو جائے، کوئی آدمی اس کو اپنا پیشہ بنا لے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ مصیبت زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا کام شروع کیا تو اس وقت یہ مصیبت بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا حل آپ نے یہ نہیں کیا جو ہے۔ اور اس کی ایک مثال شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جب دعوت شروع ہوئی عرب میں، تو متعدد علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ رقیہ کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے، اور جو ہے یہ عطائی جو حکیم ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا پورے معاشرے میں دور دورہ تھا، چھائے ہوئے تھے، اور لوگوں کو کا رقیہ کرنا یا ان کو تعویذ دینا یا اسی طریقے سے مال ایسنے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، اور جنات و بھوت اور شیطان کا غلبہ تھا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ درختوں پہ لوگوں کو جنات ملتے تھے، راستے میں جنات ملتے تھے، گلیوں سڑکوں پہ جنات مل جایا کرتے تھے۔ لیکن جب دعوت توحید عام ہوئی، لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو گیا، تو سب جنات بھاگ گئے۔ دیکھیے، قرآن کی اس آیت پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان کچھ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ جب جنات، اصل پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن جب اللہ سے پناہ مانگنے کی بجائے جنات سے پناہ مانگنے لگے تو جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ بلکہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان سے اپنی مدد ہٹا لی، تو شیطانوں کو ان کے اوپر غلبہ مل گیا۔ اور یہ بات بڑے بڑے علماء لکھی، مثال کے طور پہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت صاف لکھا ہے کہ جو آدمی بدشگونی کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے، تو بدشگونی کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے بدشگونی کے خیالات کو ہٹا دیتا ہے، اور خاص طور سے حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھ لیتا ہے
کہ اللہ لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو بشغونی کن حسن سے قریب بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ عقیدہ اگر انسان کا پختہ ہو جائے اور جو توحید کی حقیقت ہے اس کے دل و دماغ میں اتر جائے اور یہ جان لے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جو بھی نفع ملے گا وہ اللہ سے ملے گا، جو نقصان ہوگا وہ بھی اللہ سے ملے گا، اور نقصان کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور نفع اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوگا، اور اسی کے دربار میں رجوع کیا جائے تو آدمی ان سب چیزوں کی طرف جائے گا نہیں، اور اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ ٹھیک ہے امتحان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم آزمائیں گے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، پھلوں میں کمی، مال میں کمی، یہ سب چیزیں اللہ کی آزمائش کا حصہ ہیں۔ اب آدمی ترنت اتاولا ہو جائے، بے صبرا ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کیوں آپ لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی نہ حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے۔ حاجت روا مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے راقی ہوتے ہیں، آدمی ان کے پاس جاتا ہے، سب کے پاس چکر لگاتا ہے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بہت اہل توحید اور صحیح منہج اور صحیح عقیدہ اپنے کو کہتے ہیں، ان کے پاس جا کر آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، ایک مشرک کے پاس جاتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ وہ مشرک صحیح ہو گیا۔ یہ تو قضاء و قدر کی موافقت ہے، اللہ نے مقدر کیا تھا کہ اس وقت اچھا ہو جائے۔ اور پھر ایک بات دھیان میں رکھیں، آج یہ جو راقی حضرات بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا، اس کو ٹھیک کر دیا، یہ سب جو ہے شیطان کا تسلط ہے ان پر، اور یہ عجب اور کبر کا شکار ہیں، غرور اور فریب نفس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی تعلی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کیا ہے، یہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور عام طور پہ جو لوگ اس لائن میں ہیں وہ بہت گہرا علم رکھنے والے نہیں ہیں، یا بہت سطحی قسم کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں ہوتا ہے، یا کوئی بھی دوا بھی بذات خود مؤثر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اسباب میں سے ہوتی ہے۔ مؤثر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، بلکہ علماء نے تمام متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ مسلکی اختیار ہے کہ اس بات کا جب تک اعتقاد نہ رکھے راقی اور مرقی دونوں کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں ہوتا ہے، تب تک رقیہ کرنا درست نہیں ہے۔ دونوں کو اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ رقیہ میں شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رقیہ بذات خود جو ہے مؤثر نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لوگ راقی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، راقی کے بارے میں یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ راقی مؤثر۔ جی، اسی لیے علماء نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ جب کوئی آدمی حرفت اور پیشہ اختیار کر لیتا ہے اور کئی لوگ اس سے اچھے ہونے لگتے ہیں تو لوگوں کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے کہ سب راقی ہی کا کمال ہے، اور پیشہ اختیار کرنے میں اور بہت سارے مفاسد ہیں جن کا تذکرہ اس وقت کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفاسد اس میں ہیں کہ جس میں آدمی جب فارغ ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے کام شروع کر دیتا ہے جو غیر مشروع ہیں، بدعت کے کام ہیں، پھر عورتوں کے ساتھ خلوت کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے لمبی لمبی فیس جو دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ رقیہ پہ اجرت لینا یہ علماء کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن دلائل جس بات کی نشاندہی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقیہ اس وقت اس پر اجرت لینا جائز ہے جب آدمی مریض کو شفا ہو جائے، ورنہ آپ آدمی کا مال باطل کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ رقیہ کے لیے تفرق جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو فارغ ہونا جو ہے ضروری ہو، کوئی بھی آدمی رقیہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اسی لیے جو محقق علماء ہیں انہوں نے کہا رقیہ کے لیے سفر کر کے کسی کو بلانا، ان کو اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سب بدعت کے کام ہیں۔ چلتے پھرتے آدمی کسی کا رقیہ کر دے، کوئی بھی نیک صالح آدمی سے رقیہ طلب کر دے، وہ بھی جائز ہے، اگرچہ وہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن جائز تو ہی ہے کہ آدمی کسی سے رقیہ طلب کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ افضل کام نہیں ہے، یا زیادہ یہ کہہ سکتے کہ مکروہ ہے، لیکن وہ رقیہ کرانا جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا اور بڑی بڑی فیس لینا اور اس میں پھر نت نئے طریقے ایجاد کرنا لوگوں کو پھانسنے کے لیے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں سماج معاشرے میں۔ جو رقیہ کی مفاسد ہے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک مکمل نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ ایک چیز یہ بھی جاننی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ رقیہ آپ نے کہا توقیفی ہے، تو توقیفی کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دعائیں وغیرہ جو ہیں اور جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے رقیہ کے لیے وہ توقیفی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو اعمال ہوتے ہیں،
مثلاً بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے اور پھر رقیہ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے. اس میں سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں پر آصب کا یا جادو کا اثر ہے ان کے حساب سے. یا الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, کوئی چھڑی لے کر کے رقیہ پڑھ رہا ہے, کوئی سر پکڑ کے رقیہ پڑھ رہا ہے, کوئی بالوں کو پکڑ کے رقیہ پڑھ رہا ہے. تو کیا اعمال بھی توقیفی ہیں, یعنی ان کا بھی ثبوت اللہ کے نبی سے ملنا چاہیے, یا اس باب میں بھی تجربات چل سکتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے اس میں؟ میں نے تو عرض کیا کہ اس باب میں تجربات کا دروازہ بند ہے. اب رہی یہ بات کہ لوگ اجتماعی رقیہ کر رہے ہیں, تو سوال اس بات کا ہے کہ صاحب آپ چلو تھوڑی دیر کیجیے, آپ جو رقیہ کرتے ہیں تو رقیہ میں برکت قرات کی ہوتی ہے کہ آپ کے پھونکنے اور تھوکنے کی ہوتی ہے؟ آپ یہ سوال اس پہ غور کیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پھونک میں یا تھوک میں جو برکت آتی ہے وہ قرآن کی قرات کی وجہ سے آتی ہے. آپ نے رقیہ پڑھا اور ایک دو آدمی پہ پھونکا تو آپ کی پھونک تو چلی گئی یا آپ کا تھوک بھی چلا گیا. اب باقی لوگ جو آپ پھونک رہے ہیں تو کیا آپ اپنے تھوک کو بابرکت سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے تھوک کے تبرک کا عقیدہ رکھتے ہیں تبھی تو آپ سب کو پھونکی چلے جا رہے ہیں. آخر آپ قرات کہاں گئی؟ ایک تو یہی بہت بڑا مفسدہ ہے. دوسری کیا چیز ہے کہ چونکہ سلف سے یہ ثابت نہیں ہے, سلف کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود تھیں, مریض ہوا کرتے تھے اور سب کو جمع کر کے رقیہ کیا جا سکتا تھا, لیکن کہیں یہ ثابت نہیں ہے. اول تو یہ کہ ایک ہی آدمی سے رقیہ کرانے کے لیے لوگ جمع ہوں, اس کا ہی کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر پڑھنے میں یہ طریقہ اختیار کرنا, یا پھر کچھ لوگ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں کیا ہے منکرات میں داخل ہیں, اور یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. اجتماعی رقیہ کیا ہے, اس کا کوئی ثبوت کسی سے نہیں ہے, اور بڑے بڑے علماء کے اس سلسلے میں فتاوے ہیں. شیخ ابن باز بھی اس کے جو ہے اس کو منکر جانتے ہیں. ایسے ہی جو بڑے بڑے علماء دیگر ہیں وہ سب منکر جانتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی یا دو آدمی پہ آپ نے رقیہ کر دیا تو ایک ساتھ میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بڑی بھیڑ جماعت کو رقیہ کرتے ہیں اور اس میں کئی مفاسد سامنے آتے ہیں. بسا اوقات تو لوگ مرد اور زن کا اختلاط رکھتے ہیں, کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں, سب کو جمع کر دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاط ہوتا ہے اس میں جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں. یا پھر بسا اوقات کیا ہے, رقیہ کر رہے ہیں, مریض تڑپ رہا ہے, کوئی حال کھیل رہا ہے اور کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, تو جو آدمی نہیں بیمار وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے دہشت کے مارے, نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو بہت سارے مفاسد اس سلسلے میں ہیں. اسی لیے جتنے بھی علماء ہیں جو واقعی معاملے کی نزاکت کو سمجھنے والے ہیں, ان سب نے ان طریقوں کو جو ہے بدعات و خرافات میں یا کم از کم سد ذرائع کے طور پہ نادرست اور ناجائز مانا ہے. اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں ان کو تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے عام طور پہ جو لوگ رقیہ بطور پیشہ اختیار کرتے ہیں ان کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو امراض تھے یا آصب کے معاملات تھے یہ اتنے زیادہ نہیں تھے, تو اس وجہ سے اس زمانے میں کسی نے رقیہ کا پیشہ اختیار نہیں کیا. لیکن ہمارے زمانے میں اولاً امراض بھی زیادہ ہے اور دوسرا لوگوں کا ایمان, اللہ پہ توکل اور تقوی اتنا جو ہے نہیں رہ گیا. تو مصالح مرسلہ, اب مجھے پتہ نہیں کہ جو لوگ مصالح مرسلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی تعریف بھی جانتے کہ نہیں جانتے, پر مصالح مرسلہ کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بہت ساری مصلحتیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے دور کی ضرورتیں اور ہمارے دور کے مصالح کے اعتبار سے اب یہ ایک پیشہ بنانا ضروری ہو گیا ہے. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے آپ کو شروع ہی میں عرض کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو اس طرح کے امراض عام تھے, اس طرح کی مشکلات عام تھیں, بلکہ آج کے زمانے سے ہو سکتا ہے کچھ زائد ہی رہی ہوں. آج ہم کو بہت جلدی میڈیا کی وجہ سے باتیں معلوم ہو جاتی ہے, یا وسائل نقل و حمل کی کثرت کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. آپ نے اس کا حل یہ نہیں تلاش کیا کہ رقیہ سینٹر قائم کریں یا راقیوں کو تیار کریں, آپ نے دعوت توحید سے ان کا علاج کیا. تو دعوت توحید ہی آج بھی حل ہے اور عقیدے کی درستگی آج بھی حل ہے. اب رہی یہ بات کہ بیماریوں کی کثرت ہے, تو بیماریوں کی کثرت میں آپ یہ بتا دیجیے کون راقی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ میں مریض کو ٹھیک کر دوں گا؟ اگر آپ کے پاس جاتے ہیں تو کتنے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مریض آپ سے نہیں ٹھیک ہوتے. تو پھر آپ کا یہ کام کرنا آخر جو ہے کس طریقے سے مفید مطلب ہوا؟ جب مفید مطلب بھی نہیں, ایک منکر کام اور بدعت کو آپ ایجاد کر رہے ہیں. تو اور رہی یہ کہ آپ کہتے ہیں مصالح مرسلہ, مصلحت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ.
اور مصلح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا حکم بیان نہیں کیا گیا لیکن اس کا فائدہ ہونا متحقق ہو. یہاں تو اس کا نقصان ہونا متحقق ہے، مفسدہ ہونا. مسالے میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اتنے سارے مفاسد ہیں اس میں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے. مفاسد راجحہ ہے اس میں جو ہے، آپ اس کو مسالے مصلح کہتے ہیں. یہ تو مطلب یہ ہے کہ اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے شیخ کہ اس زمانے میں جو شرک کرنے والے یا اہل بدعت کا جو مسلک ہے، ان کے مسلک سے وابستہ بہت سارے بابا ہیں جو رقیہ کرتے ہیں اور اس میں بہت سارا کچھ شرک پایا جاتا ہے، تعویذ پہناتے ہیں لوگوں کو اور بہت سارے بدعتی اور شرکی اعمال وہ کرتے ہیں. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلفی مسلک سے یا اہل حدیث مسلک سے وابستہ راقی ہیں وہ اگر رقیہ کا کام چھوڑ دیں تو عوام میں تو کیونکہ توکل نہیں ہے تو عوام تو بھاگ کر کے ساری انہی باباؤں کے پاس چلی جائے گی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو ان لوگوں کے جھانسے سے روکنے کے لیے بلکہ خود ان جو اہل بدعت ہیں ان کے مسلک سے جو وابستہ عوام ہیں ان کو بھی اپنی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اس پیشے کو اختیار کیا جاتا ہے. اور دلیل بھی دی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تعویذ پہننا چھوڑ دی اور اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا. تو کہا جاتا ہے کہ اپنی عوام کو روکنے کے لیے تاکہ وہ ان کی طرف نہ جائے اور ان کی عوام کو دعوت دینے کے لیے یہ رقیہ کا جو پیشہ ہے یہ بہت بڑا وسیلہ اور سبب ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجربات اس کی نفی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کی اصلاح ہو. یہ خود راقی حضرات کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ راقی پہلے بہت اچھا تھا یا جو کچھ بھی ہے، واضح منکرات اس کی زندگی میں نہیں تھے، لیکن جب اس سے جڑا تو مال کا طالب ہو گیا، دنیا کی حرص اس کے اندر آ گئی، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. اور ایسے ہی بہت سارے جو یعنی غلط قسم کے مسائل ہیں اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی مثلا جنسی مسائل ہیں، عورتوں کے ساتھ خلوت کے مسائل ہیں، اس طرح کی چیزیں عام طور پہ سننے میں آنے لگتی ہیں. اور یہاں تک کہ وہ بھی خود شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی آیا سعودیہ سے ریٹرن اور کہا کہ میں نے شیخ ابن باز کی اور وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، ان کے درس سے میں نے تجربہ حاصل کیا ہے، رقیہ کا میرے پاس بڑا تجربہ ہے. آخر میں کچھ لوگوں نے اس کے لیے ایک کمرہ خرید کے رقیہ سینٹر بنا دیا. تو اس میں ایک دن جن لوگوں نے وہاں پر اس کو مقرر کیا تھا ان میں سے ایک صاحب آئے اور باقاعدہ ان کا بیان ہے کہ میں آیا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بالکل بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بالکل اچنبھا رہ گیا. اور تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا اے چپ بیٹھو، دیکھو یہاں موہن ہے، شنکر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب میرے دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. آپ سوچیے کہ شیطان نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بجائے اس کے عام طور پہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ جو رقیہ کا کام کرنے والے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں اور شیطان کی چالوں سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں. شیطان کو بہت لمبا تجربہ ہے گمراہ کرنے کا. شیطان بہت علم، ٹیکنالوجی، سائنس، ہر چیز میں بہت آگے ہے اور اس کے پاس ہزاروں ہزار سال کے تجربات ہیں، ویل پلانر ہے، ایک ایک انسان کی دستی رگ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ کس پر کیسے آیا جائے. تو جب تک اس کے مقابلے کے لیے مضبوط آدمی نہیں ہوگا علمی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، تو اس کی جال میں پھنس جائے گا. اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ توحید اور عقیدے کی اصلاح کے نام پہ راقی خود پھنس جاتا ہے شیطان کے جال میں. اور اکثر و بیشتر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں. اب میں تو نام لے کر نہیں بیان کر سکتا، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، ورنہ ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں سننے میں آتی. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اکا دکا کچھ اچھے لوگ بھی ہوں، لیکن ان ایک اکا دکا اچھے لوگوں کا ہونا اس بات کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے کھل کھیلنے کی اجازت دے دی جائے. اس سے دعوت تبلیغ کام نہیں ہوتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ آئے، کسی نے آپ کی مروت میں مان لو تعویذ اتار دی، لیکن آپ سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، وہ گئے جو ہے درگاہ والے کے پاس اور 20 تعویذیں اسے چڑھا دی. ایسے کتنے واقعات سمجھ میں آتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا. طریقہ وہی ہے دعوت کا بھی، جو دعوت کا طریقہ بھی توقیفی ہے. یہ بھی بات دھیان میں رکھنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں دعوت میں کچھ بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، یا جو ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ،
تو یہاں جو ہے سلفیت میں تو یہ نہیں چلنے والا ہے کہ غایت اگر اچھی ہو تو کچھ بھی وسیلہ آپ اختیار کر لیجیے، وسیلہ بھی آپ کا مشروع ہونا چاہیے۔ ایک آخری سوال انشاءاللہ اس موضوع پہ کریں گے، وہ یہ کہ جو عوام ہے، ایک عام آدمی ہے، پریشان ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر آصب ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مستقل مرض کا شکار ہیں یا مستقل کاروبار میں نقصانات ان کے ہو رہے ہیں، تو اب مان لیجئے کہ آپ کا خطاب سن کر کے یا آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے اس نے یہ سوچ لیا کہ اب میں راقیوں کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ خود کیا کرے اب؟ کیونکہ پریشان تو وہ ہے ہی ہے، تو اب وہ کیا کرے خود؟ اس کے لیے کیا نصیحت ہے آپ؟ اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی اگر کسی گناہ ملوث ہے تو توبہ کر لے، کسی مشکل میں ہے اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے روئے گر گرائے، اور قرآن اور سنت میں جو رہنمائی کی گئی ہے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے۔ جو دعائیں بتائی گئی ہیں، مثلا سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے، اگر پڑھتا ہے تو شیطان، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھر میں نہیں آتا ہے۔ سورہ بقرہ آدمی پڑھے، معوذتین کا ورد رکھے، جو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ان اوقات کی پابندی کے ساتھ، یا اور بھی جو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں یا صورتیں بتائی ہیں ان کی پابندی رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اچھی امید رکھے، اپنے رب سے حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ اس کا رب اس کی بات سنے گا، دعا قبول کرے گا۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے، مزید اس کے صبر کا امتحان لیا جائے، ہاں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک صالح آدمی دستیاب ہو گیا، اگر مان لیجیے آدمی اپنے طور پہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی سے بھی گزارش کر دی کہ بھائی میرا رقیہ کر دو، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان پیشہ ور لوگوں کے پاس تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو فارغ کر کے ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بدعت کے ذریعہ کبھی امت کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وقتی طور پہ فائدہ ہو بھی جائے تو بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، رقیہ کے حوالے سے اس کی مختلف پہلوؤں پر آج ہم نے شیخ کے بیان سے استفادہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور کسی ایک مجلس میں اس کے سارے جہات اور سارے پہلوؤں کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری اگلی نشست میں بھی ہم شیخ سے استفادہ کریں گے، بالخصوص یہ جو رقیہ شریعہ کرنے والے لوگ ہیں، جو راقی کے نام سے معروف ہیں اور اس پیشے کو اختیار کرتے ہیں، ان کے کیا کیا مفاسد ہیں سماج اور معاشرے پر۔ اسی طرح سے انشاءاللہ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان حوالے سے بھی انشاءاللہ، ان کے حوالوں سے بھی انشاءاللہ شیخ سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی اس مجلس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین و دنیا کے ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔